جی آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب پلیز. شکریہ مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین میں اس موشن پہ بھی مختصر گفتگو کروں گا، لیکن میں جی مختصر اس لیے رکھیں کہ سارے ساتھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کی مہربانی ہوگی. میں جتنا دو ہفتے کے دورے سے مصر سے کل واپس آیا ہوں اور غزہ کی ساحل تک بارڈر تک سرحد تک گیا تھا، تو میں نے موشن بھی جمع کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ مشاہدات اور جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے میں وہ اس ہاؤس کے ساتھ شیئر کر لوں، اور آپ آئندہ ایک دو دنوں میں جب ممکن ہو تو اس لگا کو دیں گے. ایجنڈے کے اوپر جی رکھیں. ضرور میں لگائیں. آپ کا بھی شکریہ، سینٹ سیکریٹریٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے تعاون دیا اس دورے کے لیے. مسٹر چیئرمین، یہ جو ایشو ہے بہت اہم ایشو ہے. 26 ستمبر 2023 کو نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 17 لاکھ غیر قانونی افغان مہاجرین. اس پریس کانفرنس میں جو 26 ستمبر 2023 کو کی تھی نگران وزیر داخلہ صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 24 خودکش حملوں میں سے 14 خودکش حملوں میں یہ افغان مہاجرین ملوث ہیں، اور انہوں نے 31 اکتوبر تک کی مہلت دی اور 1 نومبر کو سب کو پاکستان سے نکالنے کے لیے ایک کیمپین کا جو ہے وہ آغاز کرنے کا اعلان کیا. مسٹر چیئرمین، ایک تو یہ ہے کہ 14 خودکش حملوں میں اگر یہ ملوث ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا سیکیورٹی ایشو ہے. کیوں نہ کمیٹی آف دا ہول بلائے جائے اور ہمیں وہ ثبوت اور وہ شواہد دکھائے جائیں کہ افغان شہری 24 میں سے 14 خودکش حملوں میں ملوث ہیں اور باقی جو 10 ہیں وہ کون ہیں. اس طرح کے معاملات جو ممالک کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سے نہیں، وہ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے سے معاملات خراب ہوتے ہیں، حل نہیں ہوتے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ 2006 تک پاکستان میں جتنے بھی افغان مہاجرین تھے، یہ بات نوٹ کرنے کی، ان کے لیے کسی بھی دستاویز کی ضرورت نہیں تھی 2006 تک. اس کے بعد ان کو ایک پروف آف رجسٹریشن، ایک کارڈ، ایک سرٹیفکیٹ، وہ 2023 جون تک اس کے بعد 2023 جون کے بعد اس کی تجدید نہیں ہوئی ہے، وہ جاری کیا جاتا تھا، جو کہ 14 لاکھ لوگوں کو POR پروف آف رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا تھا. اسی طرح 2017 میں پاکستان میں رہنے والے افغان شہریوں کو جو غیر رجسٹرڈ تھے ان کو افغان سٹیزن کارڈ ACC وہ جاری کیا جاتا تھا، اور یہ 2022 تک 8.5 لاکھ لوگوں کو جاری کیا گیا. اب اگر ACC اور POR وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں اور اس کی تجدید آپ نہیں کر رہے تو یہ تو ان کی غلطی نہیں ہے، وہ تو غیر قانونی نہیں ہے، وہ تو قانونی تھے. آپ اس کی تجدید نہیں کر رہے تو آپ نے ان کی قانونی کیٹیگری کو غیر قانونی بنا لیا. اسی طرح مسٹر چیئرمین میں عرض کروں کہ 2021 میں طالبان حکومت آنے کے بعد 6 لاکھ افغان پاکستان آئے. کیوں آئے؟ جب آپ نے 94% افغان بارڈر کے اوپر باڑ لگا دی تو یہ کیسے آئے بغیر کسی رجسٹریشن کے؟ مسٹر چیئرمین، یہ 6 لاکھ وہ لوگ تھے کہ جو وہاں پہ ڈالر میں تنخواہ لیتے تھے، اور آپ کے بارڈر پر ان 6 لاکھ افغانیوں سے فی فرد 1 لاکھ روپے رشوت لی گئی. کس نے رشوت لی ہے؟ جو لوگ بارڈر پر ڈیوٹی دے رہے ہیں اور جن کا کام بارڈر کا تحفظ کرنا ہے، وہ تمام ادارے اس میں ملوث ہیں. آپ 6 لاکھ افغانوں سے فی فرد 1 لاکھ روپے لے، یہ کتنا قوم کا پیسہ ضائع ہو. تو آپ نے خود ان کو اندر آنے کی اجازت دی. مسٹر چیئرمین، اس وقت UNHCR کے مطابق جو رجسٹرڈ افغان ہیں پاکستان میں وہ 13 لاکھ ہیں. میں یہ کہوں گا مسٹر چیئرمین کہ ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے دوست بنانے کی. ہماری کیسی خارجہ پالیسی ہے؟ ہم تو دوستوں کو ناراض کر رہے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے، ان کو ناراض کر رہے ہیں. اور یہ جو غیر قانونی افغان جو اس طرح ایک ہیسٹ میں ان کے خلاف کیمپین چلائی گئی، اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھے گی دونوں طرف سے. مسٹر چیئرمین، پاکستان اور افغانستان 2 بھائی ہیں، ہم تاریخی رشتوں میں ہیں، جغرافیے کے، دین کے، زبان کے، تہذیب کے، ثقافت کے. ان رشتوں کو ختم نہ کریں. آپ نے کل جب روس نے حملہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ اس کو اپنا اسٹریٹجک ڈرفٹ قرار دے رہے ہیں.
آج آپ کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان سے باہر نکالو اور بغیر کسی نوٹس کے, بغیر کسی پلان کے آپ اس کو باہر نکال رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, یہ میں نے سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن پہ جا رہا ہوں اور اس ریٹ پٹیشن پہ میں نے 5 نکات اٹھائے ہیں. نمبر 1, اکتوبر کے بعد مہاجرین کو جو 31 اکتوبر بڑے پیمانے پر جو واپسی ہے وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ سے فریقی معاہدہ پاکستان, افغانستان اور UNHCR اس کی خلاف ورزی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے. نمبر 3, جو 7 فروری 2007 کو وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا یہ اس کی خلاف ورزی. الیکٹڈ وفاقی کابینہ جو 20 جون 2023 کو وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا, الیکٹڈ کابینہ, یہ اس کی خلاف ورزی ہے. اور 5ویں بات یہ مسٹر چیئرمین, یہ فیصلہ ایپیکس کمیٹی نے کیا تھا. یہ ایپیکس کمیٹی کیا ہے, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, اور نگران حکومت کو الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل 230 کے تحت ڈے ٹو ڈے میٹر کے لیے ہے. وہ تو اس اسٹریٹجک فیصلوں کا اختیار ہی نہیں رکھتے. یہ جس کے اوپر کورٹ کے فیصلے ہوں, جس کے حوالے سے الیکٹڈ گورنمنٹ کے فیصلے ہوں, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے مسٹر چیئرمین, بشری حقوق کی بڑی پیمانے پر خلاف ورزی ہوئی ہے, ان کے کاروبار پر قبضہ کیا گیا ہے, پولیس نے, لا انفورسمنٹ ایجنسی نے ان کے ساتھ تشدد کیا ہے, ان کی ہراسمنٹ کی ہے. اور مجھے سینیٹر بھیزنجو صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق ہے کہ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے, اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تاریخی رشتوں میں ہیں, افغانستان اور پاکستان کے جو رشتے ہیں دنیا کے کسی بھی پڑوسیوں کے آپس میں نہیں ہیں, اس رشتوں کو ختم کرنے کی, اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میڈیا میں کہا جاتا ہے افغانی نمک حرام. آپ نے ان کے سفیر کو پکڑ کر ہاتھ باندھ کے ننگا کر کے امریکیوں کے حوالے کیا, نمک حرام ان کو کہتے ہیں. آپ نے ان کو خلاف لاجسٹک اور انٹیلیجنس شیئرنگ امریکیوں کے ساتھ کی, نمک حرام اس کو کہتے ہیں. آپ نے 57,000 دفعہ آپ کے ایئرپورٹ سے جہاز اڑے ہیں اور افغانستان کے اوپر بمباری کے, نمک حرام اس کو کہتے ہیں. تو اس طرف بھی کچھ بیوقوف ہیں اور اس طرف بھی کچھ جاہل لوگ ہیں جو اس رشتے کو, دوستی اور تعلق اور محبت کے اس رشتے کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہ کریں مسٹر چیئرمین, ہماری تاریخی رشتے ہیں, ہم بھائی ہیں, اور آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں, لیکن آپ اس میں افغان حکومت کو اعتماد میں لیں, UNHCR کو اعتماد میں لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پلان بنا لیں جس میں ساری چیزیں واضح ہوں. اس میں آپ کو فنڈز کی ضرورت ہے, اس میں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے, اس میں آپ کو ایسے مقامات کی ضرورت ہے جہاں آپ لوگوں کو رکھ سکیں. اس لیے مسٹر چیئرمین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. نگران حکومت کا اس طرح سے کام نہیں ہے. آئندہ الیکٹڈ حکومت کے اس کے اوپر چھوڑنا چاہیے اور باقاعدہ پلان بنائیں جس میں افغان حکومت, UNHCR اور پاکستان آن بورڈ ہو اور اس پلان کے تحت یہ کام کر لیں.